الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صلوات متبرک مجلس اعلیٰ سے خطاب کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ رب کائنات پروردگار عالم، بس آدھے گھنٹے میں 35 منٹ میں مجلس ختم کر دوں گا، لیکن توجہ فرمائیے گا کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو پیغام کیا دے رہا ہے۔ رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسماع السامعین، انسانوں سے پوچھ رہا ہے کہ انسانوں یہ بتلاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کی پیروی کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے، یا امن لا یہدی الا یہدی، یا اس کا اتباع کیا جائے جو بغیر ہدایت کے ہدایت کی راہ پر نہیں آ سکتا۔ فما لکم کیف تحکمون، تو انسانوں تم لوگ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو، کیا حکم لگاتے ہو؟ مختصر سی آیت سورہ مبارکہ یونس کی 10واں سورہ اور اس کی 35ویں آیت۔ عزیزوں، دنیا نے، پروردگار نے ہمیں خلق کیا کہ ہم ہمارا امتحان لیں، اور اس نے امتحان یوں ہی نہیں رکھا۔ سورہ حلقہ میں کہتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے تمہیں مادہ تخلیق سے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دنیا میں تمہارا امتحان لیں۔ کوئی قرآن کا کوئی پیغام دینے کے لیے حاضر ہوا اس مجلس میں اپنے سننے والوں کے سامنے، اور میرا مقصد بھی یہی ہے ممبر پہ آنے کا کہ کوئی ایک بات بھی سننے والوں کے ذہن نشین ہو جائے تو میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیں، پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا نبتلی ہے، تاکہ ہم دنیا میں تمہاری آزمائش کریں، امتحان دیں۔ امتحان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو، اور ہدایت آ نہیں سکتی جب تک کہ ہادی نہ ہو۔ تو کتنا کریم ہے وہ پروردگار جس نے عالم وجود میں انسانوں کو بے رہنماؤں کا نہیں چھوڑا، اور ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر پیریڈ میں، ہر عہد میں ہدایت کی ذمہ داری لے کر انسانیت کو منزل کمال تک پہنچنے کا سہارا دیا۔ بد نصیب ہے وہ افراد جو خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھائیں اور قدرت کے انتظام ہدایت کو چھوڑ کر اپنے انتظام کی فکر میں لگ جائیں۔ بد نصیب ہے وہ افراد جو خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر، خدا اللہ کہہ رہا ہے سورہ واللیل میں، انا علینا للہدی، ہدایت میں کروں گا، ہادی میں بھیجوں گا، رہنما میں بھیجوں گا، تمہاری ہدایت میرے ذمہ ہے نا۔ تو بد نصیب ہے وہ افراد جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ دیں، اور خوش نصیب ہے وہ افراد اور خوش قسمت ہے وہ افراد جو منزل تسلیم و رضا پر چلتے ہوئے اپنے اختیار حیات کو مالک کائنات کے حوالے کر کے سراپا انا للہ کی تصویر بن جاتے ہیں۔
غور کریں, یہ تو خدا کا نظام ہے, ہدایت خدا کا بندوبست, لیکن دنیا نے بغاوت کا انداز دیکھے, جیسے جیسے ترقی کی اور جیسے جیسے دنیا والوں نے کائنات کی توانائیوں کو, کائنات کی طاقتوں کو اسیر کرنا شروع کیا, اس دن سے ذہن انسانی میں یہ فکر راسخ ہونے لگی کہ نعوذ باللہ ہمیں کسی خدا کی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں کسی غیبی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم خود کفیل ہیں, ہم خود مستفید ہیں. اور دنیا والے کہتے ہیں, اور ہم نے اپنے علم, اپنے شعور, اپنے ارادے, اپنی دانش سے کائنات کی ان طاقتوں کو مسخر کر لیا ہے, اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے, جن سے ہم اپنی زندگی بخیر و خوبی گزار سکتے ہیں, ہے نا. یہ دنیا والوں کا نظریہ ہے. اچھا سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ بھائی دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کائنات کی چیزوں کو اسیر کر لیا, سورج توانائیوں کو اسیر کیا, ہے نا. آج سائنس کا دور, ماڈرن دور, عصر جدید, عصر نو, تو دنیا والوں کو یہ گھمنڈ ہے, یہ ناز ہے, یہ تکبر ہے کہ ہمیں اب کسی خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جیسے کہ ہم نے دنیا میں جو چیزیں جیسے گزارنی تھی زندگی, ان چیزوں کا ہم نے اپنے کنٹرول میں کر لیا. اب میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا دنیا فقط یہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, یہ مجلس ہے اور گفتگو ہے, میری آپ کی گفتگو ہے, لیکن یہ سارا پیغام ریکارڈ ہو تاکہ دنیا والوں کو سنائیں. میرا سوال ہے دنیا والوں سے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی توانائیوں کو اسیر کر لیا. اسلام منع نہیں کرتا, اسلام کہتا ہے ترقی کرو, کھاؤ پیو عیش کرو, اپنی جملہ میں کروں گا, ہے نا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا فقط یہی ہے جو ہمارا گزار رہے ہیں؟ کیا اس کے بعد کسی اور عالم کا, کسی اور دنیا کا آغاز ہونے والا نہیں ہے نا. اچھا تو اب اگر یہی دنیا ہے جو ہم گزار رہے ہیں تو پھر ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں یہ دنیا کتنی ہے, کروڑوں سال پر محیط ہے یہ کائنات, اربوں خربوں سال پر, ہے نا. فقط دنیا تو نہیں ہے, یہ تو زمین پر ہم ایک گولا ہے جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک سیارے پر, لیکن یہ کائنات زمین بھی ہے, آسمان بھی ہے, سیارے بھی ہیں, ستارے بھی ہیں, کواکب بھی ہیں, شمس و قمر بھی ہیں, چاند سورج ستارے سب کچھ ہے. تو اب سوال پھر وہی ہے, آپ بھی کریں میں بھی کریں, کہ کیا زندگی فقط یہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ کیا اس دنیا کے مرنے کے بعد کسی اور دنیا کا آغاز ہونا نہیں ہے؟ اچھا تو اب اگر اس دنیا کے بعد کسی دنیا کا آغاز نہیں ہونا ہے اور کوئی باس پرس نہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں, کوئی سوال مرنے کے بعد نہیں ہونا, تو پھر ضرورت کیا ہے کہ انسان کسی قانون کی پابندی کرے؟ میں ہوں یا آپ بڑے دقیق ان موضوعات کو آسان کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ سننے والوں کے بچے بزرگ کے ذہن تک پہنچے. رہنا اس کروڑ سال کی دنیا میں مثلا 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال لگا لیں آپ, رہنا ہے 50 کروڑ سال کی دنیا میں 50 سال 100 سال, تو اب کیا ضرورت ہے کہ انسان علم سیکھے, مدرسے میں جائے, یونیورسٹی میں جائے, اسکول میں جائے, کالج میں جائے؟ بھائی رہنا ہے 50 سال کی زندگی گزارنی ہے کروڑ سال کی زندگی میں اس دنیا کے اندر, تو جیسے چاہے گزار دو. کیا ضرورت ہے کہ کسی قانون کی پابندی کی جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ تمدن سیکھا جائے, ادب سیکھا جائے, آدمی اسکول میں داخلہ لے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ رہنا ہے کروڑ سال کی دنیا میں 50 سال, تو جیسے چاہے گزار لو. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں, اس کے باوجود آپ مذہب و ملت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, پوری انسانیت کی بات, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انسان علم سیکھتا ہے, قانون کی پابندی کرتا ہے نا. انسان معاشرے کے جو قوانین ہیں ان کی پابندی آپ بھی کریں میں بھی کروں, ہے نا. ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکولز میں داخل کرائے. تو لاشعور بول رہا ہے کہ زندگی قبر پر ختم نہیں ہوتی, قبر سے شروع ہوتی ہے. لاشعور بول رہا ہے کہ زندگی انسان کی قبر پہ ختم نہیں ہوتی, قبر سے شروع ہوتی ہے. تو اب جس مناسبت سے یہ مجلس ہے نا, جو ہمیں نظام جنت البقیع, تو اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. دیکھیں میں ہوں یا آپ یا جو گزر گئے, ہر مرنے والے کو قبر میں دوبارہ زندگی ملتی ہے نا. اچھا انسان کو دوبارہ زندگی ملے گی اور اس سے سوال جواب ہوگا, اس میں عالم اسلام میں کوئی اتفاق کوئی اختلاف نہیں. ہر مرنے والے کو قبر میں دوبارہ زندگی ملے گی اور اس سے سوال جواب ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ سوال جواب نہ بے جان پتھروں سے ہوگا نہ دیواروں سے ہوگا, یہ سوال ہوگا کس سے؟ انسان سے, ہے نا. یہ سوال ہوگا, ہم سوالوں کو ڈسکس نہیں کر رہا ہے, وقت نہیں ہے, آدھے پون گھنٹے میں مجلس کو ختم کرنا ہے, لیکن کوئی فکر دینے کے لیے آیا ہوں انشاءاللہ, اور کوشش کروں گا فکر دے کر آپ سے اجازت لو, رخصت لو. ہر انسان کو قبر میں دوبارہ زندگی ملے گی اور ان سب سے سوال ہوگا.
اور یہ سوال نہ قبر کے پتھروں سے ہوگا، نہ مٹی سے ہوگا، نہ ریت سے ہوگا، نہ دیواروں سے ہوگا، یہ سوال ہوگا انسانوں سے. یعنی گئی ہوئی زندگی دوبارہ پلٹ کر آئے گی. گئی ہوئی زندگی دوبارہ پلٹی ہے، لیکن یہ زندگی کس کے ذریعے پلٹی؟ فرشتوں کے ذریعے. فرشتہ آئے گا نا قبر کے اندر، تو ہر انسان کو یہ فیس کرنا ہے. قبر میں جو زندگی دوبارہ پلٹے گی یہ فرشتوں کے ذریعے. عزیزوں کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں میں. تو ایک واقعہ ہماری آپ کی زندگی کا کہ ہر انسان کو دوبارہ قبر میں زندگی ملے گی، ٹھیک ہے، فرشتوں کے ذریعے. یہ ہمارے ساتھ واقعہ پیش آئے گا، ہر انسان کے ساتھ پیش آنا یہ واقعہ. اور اب ایک واقعہ قرآن مجید کا، جب پرندے آپ کے ذہن چلے جائیں گے انشاءاللہ. میں بس ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. جب پرندے ذبح ہو گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور انہیں پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دیا گیا، تو اللہ نے ان پرندوں کو دوبارہ زندگی دی. خذ اربعۃ من الطیر، پوری آگے نہیں پڑھ رہا ہوں میں. ابراہیم 4 پرندے لو ہے نا، انہیں ذبح کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرو اور پہاڑ پر ڈالو. یہ مجلس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہے نا، یہ بچے بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، آسان کرو تاکہ فکر پہنچ جائے. تو ایک واقعہ ہماری زندگی کا فرشتوں والا کہ اٹھو اور سوال کے جواب دو. دوسرا واقعہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ گئی ہوئی زندگی، پرندے ذبح ہوئے، ٹکڑے ہوئے، پہاڑ پہ رکھے گئے، پھر اللہ نے انہیں زندگی دی. اللہ نے پھر ان کی زندگی کو پلٹایا. کس کے ذریعے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے. تو اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ کبھی زندگی پلٹاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، کبھی زندگی پلٹاتا ہے اللہ انبیاء کے ذریعے. اس میں تو خلاف نہیں ہے. اللہ گئی ہوئی زندگی پلٹاتا ہے کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی انبیاء کے ذریعے. اب چلیں لطف لیں ذرا، قرآن سے پوچھیں کہ یہ انبیاء ہے کون؟ سورہ انبیاء میں کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ کہہ رہا ہے، پوری آیت کے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں. اللہ کہتا ہے ہم نے جنہیں نبی بنایا ہے، انہیں امام بنایا ہے نا، ان پر ہم نے وحی کی. اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وکانوا لنا عابدین. اللہ کہتا ہے کہ انبیاء کا کمال یہ ہے کہ وہ عابدین ہیں، عبادت گزار ہیں. تو انبیاء کی شان کیا ہے کہ وہ عابدین ہیں. اور فرشتوں کے لیے کیا کہا قرآن میں؟ بڑی مشہور آیت پڑھ رہا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. اے فرشتوں، جب میں آدم کا پتلا تیار کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. ذرا بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ، بیان قبیل نہیں ہے، اگر جلد میں اتر رہا ہے جملہ سارے مل کر بولیں گے انشاءاللہ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. اور جب میں آدم میں نفخ روح کر دوں، یعنی اپنی روح پھونک دوں ہے نا. کیا کروں؟ سب کی سنی آیت ہے، میں آپ کے ذہنوں کو تازہ کر رہا ہوں ایک استدلال کے لیے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو اے فرشتوں تم سب کے ساتھ ساجدین بن کر گر پڑنا. وہ انبیاء کا کمال یہ ہے کہ وہ عابدین ہیں قرآن، فرشتوں کا کمال یہ ہے کہ وہ ساجدین ہیں. میری عزیزوں، میری سمجھ میں نہیں آتا، علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ عابدین و ساجدین کے ذریعے اگر زندگی پلٹا ہے تو سب کی سمجھ میں آ جائے، تو اس کے ذریعے کیوں نہ پلٹا ہے؟ جو انبیاء میں جائے تو زین العابدین کہلائے، فرشتوں میں جائے تو سید الساجدین کہلائے. ذکر آیا ہوا ہے زندگی کا، موت کا، ہر ایک کو فیس کرنا ہے نا. مولا سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ نہ بتلی ہے. سورہ حلقہ کی آیت ہے، تمہارا دنیا میں امتحان لیں، آزمائش کریں. ٹھیک ہے. اچھا تو اب میں پھر قبر تک جانا چاہ رہا ہوں. توجہ ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے. ذاکر بھی بولتا ہے اور سامعین بھی بولتے ہیں، اور یہ بولتا ہوا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب جتنا آپ بولیں گے اتنا میں بولوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ. گفتگو قبر پہ ہو رہی تھی، لیکن قبر پہ ختم نہیں ہوتی، قبر سے شروع ہوتی ہے نا. ہر نفسیات بول رہی ہے انسان کی. کہتا ہے کہ بھائی کے بعد کچھ نہیں ہے، لیکن اچھے اسکول،
اچھے آئین کی پابندی، قانون کی پابندی، علم سیکھتا ہے، ادب سیکھتا ہے، تمدن سیکھتا ہے، تہذیب کو فالو کرتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی قبر میں ختم نہیں ہو رہی ہے. اچھا تو اب دیکھیں ایک لفظ ہے میم اور نون، من ہے نا. من کے معنی جو کوئی، جو چیز، جو شے، جو کوئی بھی ہو، جو اسے کہتے ہیں من. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے لہو من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی ملکیت کے دائرے میں ہے. میں آپ کی سماعتوں میں بھروسہ کر رہا ہوں. میرا ساتھ دیے گا. ہے نا. من کے معنی جو کوئی، جو چیز، جو شے. لہو من فی السماوات والارض، زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے کس کے لیے؟ لہو، اللہ کی ملکیت میں. اللہ کی ملکیت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، اس دائرے کے اندر جو کچھ بھی ہے. من کے معنی جو کچھ بھی. ٹھیک ہے. اب اگر یہ من سمجھ میں آ گیا تو اب میں قرآن مجید کی پھر ایک آیت پڑھا ہوں، سورہ حج 22واں سورہ، اور اس میں اللہ کہہ رہا ہے قبر میں گفتگو ہے. اب لفظ آ رہا ہے وہی جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں میں، اور لفظ میرا نہیں ہے، قرآن مجید کا ہے. اللہ کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. میں زیادہ زور نہ لگا سکوں تو آپ خاموش نہ رہیے گا، آپ اپنا پورا زور رکھیے گا تاکہ جملہ ضائع نہ ہو. من کے معنی جو کوئی، جو چیز، جو بھی ہے نا. لہو من فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، زمین میں جو کچھ بھی، کس کا ہے وہ؟ اللہ کے لیے. بولنا میرے ساتھ ساتھ تاکہ مزاج مجلس کا کبھی آتا ہے جب سارے مل کے بولے. ٹھیک ہے. اور اب سورہ حج میں کیا کہا؟ 22ویں سورہ میں. آدھے گھنٹے میں بیان ختم کرنا ہے مجھے، بار بار وضاحت سے اگر جملہ آگے بڑھ جائے تو مجھے معاف کریں آپ. ٹھیک ہے نا. اچھا اب کیا کہا اللہ نے سورہ حج کے اندر؟ کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اللہ قیامت کے دن انہیں اٹھائے گا جو قبر میں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ آئے جا کے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. کوئی داستان، کوئی کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے. قرآن کی آیت سورہ حج میں نہ ملے میرے گربان پکڑے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ قیامت اٹھائے گا کس کو؟ من فی القبور، جو بھی قبر میں ہے. تو قبر خاک کے خالی گڈھے نہیں ہے. من کے معنی جو بھی ہے نا. میں کہوں تو آپ کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے یبعث من فی القبور. اس جملے کو یاد کرو، سورہ حج کی آیت. اللہ کہتا ہے کہ میں قیامت میں اٹھاؤں گا، مبعوث کروں گا، زندہ کروں گا. کس کو؟ من فی القبور، جو بھی قبر میں ہے نا. تو قبر خالی مٹی کے ڈھیر نہیں ہے، خالی گڑھے نہیں ہے. قبر میں لوگ ہیں، قبر میں انسان ہے نا. تو قبر میں اگر ان لوگ ہیں تو اگر اچھے ہوں تو انہیں وسیلہ بناؤ، اور اگر برے ہوں تو لعنت بھیج کر الگ ہو جاؤ. پروردگار کہتا ہے لا تقم علی قبرہ. دیکھو رسول فلاں کی قبر میں کھڑے مت ہونا ہے نا. اب جو تفسیر ہے اس کی اب جا کے دیکھ لیے گا. تو قبر کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، قبور کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے. اب میں اسی سے آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے آیتوں کو سن کر، آیتوں کی سماعت سے آیتوں کو سن کر. تو ابھی ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں سے پیچھے تک سارے مل کے بولیں گے. 15-20 منٹ میں بیان ختم ہونا ہے، مسائل کے بھی جملے عرض کرنے. لیکن جس طرح آپ آتے تو یار قبر کے اوپر جملہ اور کہہ دوں، اس لیے مجلس اسی مناسبت سے. اللہ کیا کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. جو کوئی، جو چیز، لہو من فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں وہ اللہ کے لیے ہے. اللہ جو قبر میں ہے اسے زندہ کرے گا. ٹھیک ہے. جو قبر میں ہے اسے زندہ کرے گا. اچھا ہے تو اسے وسیلہ بناؤ. ٹھیک ہے نا. اور اب سورہ ممتحنہ، سورہ ممتحنہ 60واں سورہ اور اس کی آخری آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ فرمائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. میں ترجمہ کر رہا ہوں، رزلٹ نتیجہ آپ خود نکالیے گا. وہ سورہ حج کی آیت، یہ سورہ ممتحنہ کی آیت 60واں سورہ، اس کی آخری آیت. کیا کس شان سے اللہ کہتا ہے اے ایمان لانے والوں
یا ایھا الذین آمنوا، بیٹھے میرے سامنے، پڑھنے والے بیٹھے میرے سامنے، ٹھیک ہے نا، ملاقات رکھ کے آپ کو ملاقات فرامت رکھ کے سب کو سارے اتنے بزرگ بچے بیٹھے نوجوان بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہا ہوں میں، اللہ کہتا ہے اے ایمان لانے والوں، آپ پیغام کیا دے رہا اللہ کہتا ہے لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم سے اے ایمان لانے والوں، اے مومنوں، اس قوم سے محبت نہ کرنا جس پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا. قد یئسوا من الآخرۃ، اس قوم کے لوگ وہ ہیں جو آخرت سے ویسے مایوس ہیں کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہیں. تو قبر والوں سے مایوس ہونے والا مسلمان نہیں کافر ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں، اے ایمان لانے والوں لا تتولوا قوما، اس قوم کے ویسے افراد کی سے محبت کے اظہار مت کرنا غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا. یہ کون ہے؟ قد یئسوا من الآخرۃ، یہ قوم والے وہ ہیں جو آخرت سے ایسے مایوس ہیں کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے قبر والوں سے کافر مایوس ہوتے ہیں. تو قرآن نے بتا دیا نا کہ قبر والوں سے مایوس ہونے والا مسلمان نہیں. آپ کے بیٹھے آواز نہیں آ رہی مجھے، اگر پڑھوانا ہے مجھے بولے ہم یہ پیغام دے رہا ہوں اپنے اور آپ کے ذریعے پوری ملت کو کہ دیکھو ہم قبر پرستی نہیں کرتے، ہم قبر پرستی نہیں کرتے، ہم احترام قبر کے قائل ہیں. ہم قبر پرستی نہیں کرتے، توجہ کرنا، ہم قبر پرستی کے قائل نہیں ہیں، ہم احترام قبر کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا. اور احترام قبر ہے صاحب قبر کی نسبت سے، اس لیے کہ قبریں مبارک بھی ہیں منحوس بھی ہیں. اس کی قبر پہ کھڑے مت ہونا ہے نا، تو قبریں مبارک بھی ہیں، قبریں منحوس بھی ہیں، ہے نا. ہم قبر کی پرستش نہیں، پوجا نہیں، پرستی نہیں کرتے، ہم قبر کا احترام کرتے ہیں. اچھا تو اب یہ تو آیتیں تھیں، اب ذرا پوچھیں تاریخ سے کہ بھئی یہ قبر کی بے حرمتی کی تاریخ ہے کیا؟ یہ قبر کی دشمنی کی گئی کب سے کی گئی؟ یہ اس کا آغاز کب سے ہوا؟ یہ قبر کی دشمنی بے حرمتی اس کا آغاز کب سے ہوا؟ تو اب چھوٹی سی روایت ہے نا. ابلیس کون نہیں جانتا ابلیس اتنی خطرناک چیز ہے نا. ابلیس آدم کو سجدے سے انکار کیا، سنیے گا لکھا ہے علماء اسلام نے، مشہور روایت ہے کہ ایک دن ابلیس کے دماغ میں دل میں یہ خیال آیا کہ میں راندہ بارگاہ ہوا، میں رجیم بنا، میں دھتکارا گیا، سنیے گا، میں دھتکارا گیا، میں رجیم بنا، میں اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ دوبارہ میں اچھا بندہ بن جاؤں اللہ کا. اس کے دل میں خیال آیا، اللہ کی بارگاہ میں آیا. اچھا یہ ابلیس کون ہے؟ آپ کے ذہنوں کو تازہ کر رہا ہوں تاکہ جملہ ضائع نہ ہو جائے. یہاں سے وہاں تک نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ جن کو نیند آ رہی ہے وہ نیند توڑ کر، ان کی نیندیں توڑ کر میرا ساتھ دیجیے گا. سارے مل کے بولے جواب ماشاء اللہ. ہم جس ذکر میں شریک ہیں اس وقت، میں اور آپ سب مل کر جس ذکر میں شریک ہیں، آل محمد فرماتے ہیں ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے. میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آل محمد ہے نا. تو آپ ایک جملہ سنبھالیے کہ جملہ ضائع نہ کرے گا. مجھے آپ کی سماعتوں پر اعتبار ہے، اعتماد ہے، یقین ہے، اس لیے جملہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. کون ہے یہ ابلیس؟ جب حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کر تو اس نے یہ عذر پیش نہیں کیا کہ پروردگار میں بڑی عمر والا یا کم سن، میں بڑی عمر والا ہو کر کم سن کو سجدہ کیسے کروں؟ اس نے یہ عذر نہیں کیا، یہ بھی عذر نہیں کیا کہ پروردگار خطا اجتہادی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، نہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب دل میں خیال آیا اس کے برسوں کے بعد ناراض ہو کے بگڑ کے نکل گیا، اللہ نے نکال دیا، فخرج یہاں سے نکل جا. برسوں بعد اس کے دماغ میں خیال آیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ خیال آیا کہ اب اگر میں توبہ کروں تو شاید بخشا جاؤں. آیا اللہ کی بارگاہ میں اور کہا پروردگار غلطی ہو گئی. حکم آیا کہ جاؤ آدم کی قبر کے پاس اور وہاں جا کے سجدہ کرو. سنیے گا
جاؤ آدم کی قبر کے پاس اور وہاں جا کے سجدہ کرو. چلا ابلیس چلا, شیطان چلا, آپ اسے سماعتیں میرے ساتھ چل رہی ہیں, ابلیس چلا, شیطان چلا, اور راستے میں خیال آیا کہ جب اصل آدم کو سجدہ نہیں کیا تو قبر کے پاس سجدہ کیسا؟ تو حصول مل گیا کہ جو قبر آدم کی توہین کرے یا قبر سجدہ کی توہین کرے وہ ہر زمانے کا شیطان ہوگا. سیدہ کا ذکر آیا ہوا ہے بیان, تو میں نے کہا بہت طویل نہیں کرنا ہے, 35-40 منٹ میں مجلس ختم ہو جانی ہے مسائل سمیت, لیکن جو جملے آگے پڑھ رہے ہیں یہ زیادہ نہیں پڑھیں گے, 10-12 منٹ میں ختم ہو جائیں گے. اچھا تو اب ذکر آیا ہوا ہے انسان کی خلقت کا, تخلیق کا, قبر کا, سوال کا, جواب کا, قیامت کا, بحشر کا. یہ بنیادی عقائد ہیں اسلام کے. وقت نہیں کہ میں تفصیلات میں جاؤں, لیکن ایک جملہ کہوں گا. دیکھو اللہ کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ طرف سے باریک باتیں میرے ساتھ دیے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں یہ بات پہنچے. ماشاءاللہ کیا بات آنی چاہیے, نعرے لگیں گے آخر میں آہستہ ہو جا رہا ہوں. اچھا دیکھو انسان پیدا ہوا, اللہ نے جب انسان پیدا ہوا نا تو اللہ نے غسل ولادت کو مستحب رکھ کر بتلایا کہ یہ نجس نہیں ہے. توفیل مٹھائی اٹھائیں, سارے عملیہ اس پہ جا کر دیکھیں, غسل ولادت واجب نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی انگلی کا کٹ گیا, خون خاصہ خون نکل آئے تو کیا میں غسل کروں, اور جو جگہ نجس ہے وہی پاک کروں گا نا. آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں, میں پڑھنے کے لیے, آپ سننے کے لیے تو مشکل باتیں آپ سے کر رہا ہوں میں, میرے ساتھ رہیے گا, ٹھیک ہے نا. تو اگر چوٹ لگ گیا, کوئی خاصا کسی کان کٹ گیا, کوئی انگلی کٹ گئی تو بھائی کا جگہ پاک کر لے گا, وضو تو نہیں کرے گا. تو انسان پیدا ہوا, اللہ نے غسل ولادت کو, غسل مولود کو مستحب رکھ کے بتایا کہ یہ نجس نہیں ہے. اور اگر نجس ہوتا تو غسل واجب ہوتا. آخر تک میں سب کچھ غور کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کون میرے ساتھ بول رہا ہے انشاءاللہ. تو مرنے کے بعد کا غسل واجب, پیدائش کے بعد کا غسل مستحب, ٹھیک ہے نا. پھر کہہ رہا ہوں میں, مرنے کے بعد کا غسل واجب, پیدائش کے وقت کا غسل مستحب, ٹھیک ہے. اچھا تو اب غسل مستحب ہے. دیکھیں انسان کا جو سفر ہے نا, فقط یہ سفر نہیں ہے جو ہم سفر کر رہے ہیں یہاں پر. آپ ذرا دیکھیے گا قرآن نے کیا کہا, اولم یعلم الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, ہم نے انسان کو قطرہ نجس سے پیدا کیا. تو انسان کے سفر کی دنیا تک 3 منزلیں ہیں. دنیا کے بعد اور منزلیں ہیں کہ مرنے کے بعد برزخ ہے, فنا ہے, قیامت ہے نا. سب کو بھگتنا ہے, جانا ہے, اور کامیابی سے انشاءاللہ علی محمد کے سہارے کے ساتھ جانا ہے. لیکن ذرا صحیح توجہ فرمائیں گے جملے کے اوپر. میں اتنی محنت کر رہا ہوں, آپ کی سماعتیں میرا ساتھ دے رہی, میں آپ کو واقعی شکر گزار ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کے سفر کی 3 منزلیں ہیں. آپ یہ 3 منزلیں سنیں گے. بعد میں سوچنا ہے, ابھی بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ. انسان کے سفر کی 3 منزلیں. پہلی منزل ہے صلب پدر, باپ کے صلب میں. دوسری منزل ہے رحم مادر, ماں کے شکم میں آیا. تیسری منزل ہے یہ دنیا, اس دنیا میں آیا. بات معلوم ہوگی. انسان کے سفر کی 3 منزلیں. پہلی منزل صلب پدر, دوسری منزل, یہ سب چیزیں میں ریکارڈ میں بیان کر رہا ہوں تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے. انسان کی پہلی منزل صلب پدر, دوسری منزل شکم مادر. اب میں اپیل نہ کروں, آپ کی سماعتیں میرا ساتھ دیں انشاءاللہ. جملہ ہدیہ ہو گیا, دل پہ اتر جائے تو مجھے لگے اظہار کر کے بتانا, ٹھیک ہے. پہلی منزل صلب پدر, دوسری منزل رحم مادر, ماں کے پیٹ میں آیا. تیسری منزل انسان کی سفر کی یہ دنیا میں آیا. انسان جب دنیا میں آتا ہے جب بھی اسے غسل دیا جاتا ہے. انسان جب دنیا سے جاتا ہے جب بھی اسے غسل دیا جاتا ہے نا. جب آتا ہے تو غسل ولادت, جب جاتا ہے تو غسل میت, ہے نا. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے, غسل ولادت مستحب, غسل میت واجب, ہے نا. آنے وقت جو غسل دیا گیا وہ مستحب, جاتے ہوئے جو غسل دیا گیا وہ واجب, ٹھیک ہے. پروردگار نے فرق یہ رکھا ہے دونوں غسل کے اندر کہ جو آنے
قرار دیا، یعنی نجاست مرنے کے بعد ہے. ہے نا غسل میت دیتے ہیں واجب ہے نا، تو نجاست کب ہے؟ مرنے کے مرنے کے بعد. غسل ولادت نے مستحب ہو کے بتلایا کہ یہ نجس نہیں ہے. اللہ کرے جملہ والا بات کہ آپ نے اتنا ساتھ دیا، میں نے جملے کو توجہ فرمائے ہے نا. سیدہ کا ذکر آیا ہوا میں جانا چاہ رہا ہوں ان کی بارگاہ میں، لیکن آپ سب کو لے جانا چاہ رہا ہوں میں. غسل مرنے کے بعد جو غسل ہے وہ واجب، یعنی نجاست مرنے سے پہلے نہیں، مرنے کے بعد ہے. غسل ولادت نے مستحب ہو کے بتلایا کہ یہ بچہ نجس نہیں ہے، یہ پاک ہے نا. تو اب اصول کیا بنا کہ جب تک صلب پدر میں رہا، جب تک صلب پدر میں رہا، نجاستوں کے ماحول میں رہا، جب شکم مادر سے دنیا میں آیا تو پاک آیا. کب کمال ہے، یعنی تخلیق میں، انسان کی پیدائش میں ماں اور باپ دونوں کا کرم ہے. انسان کی تخلیق میں، انسان کی پیدائش میں، یہ بڑا کام کا جملہ ہے جو آپ سے حدیہ کر رہا ہوں میں، انسان کی تخلیق میں ماں اور باپ دونوں کا کرم ہے، دونوں کی مہربانی ہے. لیکن طہارت میں باپ کا نہیں، فقط ماں کا کردار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھکنا نہیں ہے میرے ساتھ آنا ہے. جملہ آپ اتنا بیداری سے آپ نے سن لیا آخر تک، تو جملہ فائدہ ہونے بعد انسان کی تخلیق میں ماں باپ دونوں کا کردار، لیکن طہارت میں باپ نہیں، فقط ماں کو رکھا. یہ ماں باپ ہے کون؟ لطف لیں گے انشاءاللہ. یہ ماں باپ ہے کون؟ مرد اور عورت ہے نا. اللہ نے تخلیق میں مرد اور عورت دونوں کو رکھا، لیکن طہارت میں اللہ نے فقط عورت کو رکھا. ٹھیک ہے نا. تو اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ اللہ نے طہارت میں فقط عورت کو رکھا. یعنی مزاج زن میں، عورت کے مزاج میں ایسا نظام ہے کہ اللہ جب طہارت کا کام لیتا ہے تو عورت کے ذریعے سے لیتا ہے. ہماری تخلیق میں جب طہارت کا کام لیا تو عورت کو وسیلہ بنایا، اور جن کو بنایا ہی پاک تھا، جب ان کی طہارت کا اعلان کیا تو واسطہ مرد کو نہیں عورت کو بنایا. ان فاطمہ تو ابوہا طہارت میں پنجتن ایک واسطہ فاطمہ. مل کی بلند ترین سروات پڑھ لیں. میرے سامنے بیٹھے، میں پھر کہہ رہا ہوں، بچے بھی بزرگ بھی ہیں، تشریف فرمائے، اللہ ان کی توفیق میں اضافہ فرمایا. ٹھیک ہے. جو جتنے افراد بیٹھے ہوئے آئے ہوئے، بس بیان ختم ہو رہا ہے، لیکن اب ذکر آیا ہوا سجدہ کا ایک جملہ اور کہنے کا دل چاہ رہا ہے. یہ عظمت ہے ماں کی. تخلیق میں اللہ نے دونوں کو رکھا، مرد بھی ہے عورت بھی، ماں بھی ہے باپ بھی ہے نا. لیکن طہارت کے منزل پر اللہ نے تنہا ماں کو رکھا. ٹھیک ہے. اب یہاں تک بات آ گئی تو ایک جملہ اور سنیں. دیکھیں یہ وہ شخصیت ہے نا، وہ شخصیت جس کے ذریعے اللہ نے انسان کو پاک و پاکیزہ طیب و طاہر بنایا. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کرے لفظ مل جائیں کہ میں لفظ کے ذریعے آپ یہ جملہ سننے والوں تک پہنچا دوں. وہ شخصیت جس کے ذریعے اللہ نے انسان کو طیب و طاہر بنایا. باپ کے سلطوں میں نجاستوں میں تھا، ٹھیک ہے نا. ماں کی عظمت دیکھی آپ نے. وہ جسے اللہ نے، جس کے ذریعے اللہ نے انسان کو پاک بنایا، اس کا نام کیا رکھا؟ ماں رکھا. اس کا نام ماں رکھا. اب جملہ سنبھالنا، پھر جملہ کہہ رہا ہوں میں، تمیز ختم کر دی میں نے. ٹھیک ہے. اس کا نام نہ بیٹی رکھا نہ بہن رکھا، یعنی
یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے ماں، جس کو اللہ نے ماں کا نام دیا، ماں کا نام رکھا. کیوں رکھا؟ کہ اس کے ذریعے اللہ نے انسان کی طہارت کا انتظام کیا. اب وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ جس کے ذریعے اللہ نے نجس انسان کو پاک بنایا، اس کا نام نہ بہن رکھا نہ بیٹی رکھا، اس کا نام رکھا ماں. تو ہماری علی والوں، اب ہماری آخری آخر تک علی والوں، اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ جس سے طہارت کا کام لیتا ہے اسے ماں بناتا ہے. اللہ جس سے طہارت کا کام لیتا ہے اسے ماں بناتا ہے. اب ہاتھ جوڑ کے پوچھو مالک سے کہ پروردگار تو جس سے طہارت کا کام لے اسے ماں بنائے. تو جب طہارت پنجتن کا اعلان کرے گا کیا اسے ماں نہیں بنائے گا؟ کہ نہیں، اسے بھی ماں بناؤں گا، لیکن اس فرق سے ساتھ بناؤں گا کہ اگر ازواج رسول مومنین کی ماں ہے تو فاطمہ کو رسول کی ماں بناؤں گا. آپ کے درود کو، آپ کے یا علی کو، آپ کے یا رسول اللہ کو، آپ کے نعرہ تکبیر کو اللہ سلامت رکھے. میں نے گفتگو ختم کر دی، لیکن اپنے بیان کو ایک جملے میں ختم کر کے مسائل تک آ رہا ہوں. دیکھو میں نے اپنی مجبوری بیان کی. میں اگر آپ کے سامنے آیتیں پڑھا تھا نا، میں نے سورہ یونس کی آیت پڑھی، سورہ 35 کی آیت سرمایہ گراہ میں، ٹھیک ہے نا. اب میں کیا کروں؟ میں سورہ یونس کی آیت پڑھوں، اس میں ذکر علی. میں سورہ حمد پڑھوں، اس میں ذکر علی. سورہ بقرہ پڑھوں، اس میں ذکر علی. میں انہدام جنت البقیع کی مجلس پڑھوں، اس میں ذکر علی. آدم کے علم میں علی، نوح کے شکر میں علی، ابراہیم کی خلت میں علی، موسیٰ کی حیبت میں علی، عیسیٰ کے زہد میں علی، یوسف کے جمال میں علی، محمد کے کمال میں علی، فاطمہ کا شوہر علی، حسنین کا بابا علی، فاتح خیبر علی، فاتح خندق علی، فاتح بدر علی، فاتح احد علی، فاتح صفین علی، نفس خدا علی، نفس رسول علی، ہجرت کے بستر پہ علی، میدان مباہلہ میں علی، غدیر کے میدان میں علی، منبر پہ علی، محراب میں علی، مسجد میں علی، مومن کے دل میں علی، فرش پہ علی، عرش پہ علی، قبر میں علی، شاہ لافتہ علی، شاہ نجف علی، صاحب ذوالجلال علی، مومن کے دل میں علی، محرم میں علی، سفر میں علی، قرآن کے 30 پاروں میں علی، آیہ ولایت میں علی، آیہ دہر میں علی، سورہ دہر میں علی، آیہ ولایت میں علی، نبی کی زبان پہ علی، انبیاء کی سیرت میں علی، انبیاء کے کردار میں علی. تو علی سے بچے کہاں تک بھاگو گے؟ مجلس میں علی، محراب میں علی، منبر پہ علی، میدان میں علی، ابو طالب کا بیٹا علی، ہر جگہ پہ علی ہے. تو علی سے بچے کہاں جاؤ گے؟ بس ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملے گا، جہنم میں چلے جاؤ، وہاں نہیں ملے گا. شرفا ہیں شہر کے، تہذیب یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہوتی ہے جسمانی اذیت ہے، ایک ہوتی ہے روحانی اذیت ہے. جسمانی اذیت کتنی بھی ہو روحانی اذیت سے کم ہوتی ہے. جب کسی کے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو گھر والے گھر کے بڑے کمرے میں چادر بچھاتے ہیں کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے. میری بیوی نے بھی بات رسول اپنے گھر میں سفید چادر بچھائی. شاید لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے، شام تک بیٹھی رہیں، کوئی تعزیت کو نہ آیا.
दूसरा दिन गुजर गया, कोई ताज़ियत को ना आया। तीसरे दिन कुछ कदमों की चाप महसूस हुई। सुनोगे? फिजा ने कहा फिजा जाकर देख, दरवाजा खुल के शायद ताज़ियत करने वाले आए। कहा बीबी ताज़ियत करने नहीं आए, घर को जलाने के लिए आए। उस बीबी पर बादे रसूल कैसी मुसीबतें पड़ी हैं कि सर के बाल बिखराए, स्याह चादर ओढ़ी, और होने के बाद कब्र रसूल पर आई। दोनों हाथ रसूल के कब्र पर रखे और कहा अस्सलाम अलैका या अबता, बाबा आप पर मेरा सलाम हो। और उसके बाद वो मशहूर शेर पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिनों पे पड़ती तो वो तारीख रातों में बदल जाते। खुदा आपके आंसुओं को रुमाले सईदा में जगा दे। बस मजलिस ख़त्म कर दी मैंने। बीवी घर में आई, अपने बाबा से शिकायत करके घर में आई। और अब बीवी का दस्तूर था कि सुबह शाम अपने बाबा को याद करके रोती रहती। जब शहादत का वक्त आया ना बीवी की, अली को बुलाया, वसीयतें की। अली ने वसीयतें सुनी। सुनने के बाद अली घर से बाहर निकले, मस्जिद में जाकर तशरीफ़ फरमा हुए। इधर बीवी ने, शहजादी ने अपनी कनीज़ को बुलाया और कहा मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ, जब तक ज़िक्र इलाही की आवाज़ आती रहे समझना कि फ़ातिमा ज़िंदा है। और जब समझना कि ज़िक्र इलाही की आवाज़ बंद हो गई तो समझो कि फ़ातिमा दुनिया में नहीं रही। ये वो हस्तियाँ हैं जो पहचानी जाती हैं ज़िक्र इलाही से, जिनकी ज़िंदगियाँ पहचानी जाती हैं ज़िक्र खुदा से, जिनकी मौत पहचानी जाती है ज़िक्र इलाही से। सुनो करने वालों, इधर बीवी मेरी शहजादी हुजरे में गई, तस्बीह मशगूल हुई, तिलावत मशगूल हुई। उधर कनीज़ दरवाजे पे बैठ गई। बीवी तिलावत कर रही है, बीवी नमाज़ पढ़ रही है, बीवी तस्बीह पढ़ रही है, वो सुन रही है। एक मरतबा मख्तम में लिखा कि तस्बीह की आवाज़ मुनक़ते हुई। जानते शहजादी की खबर कनीज़ ने अली को कैसे दी? अली मस्जिद में थे ना, हिम्मत नहीं है कनीज़ की ज़बान से कुछ कहे। सर से चादर उतारी, अली के कदमों पे डाल दी। बस खुदा आपके पुरसे को कबूल फरमाए, खुदा आपके आंसुओं को सैयदा के रुमाल में जगा दे। अली ने कनीज़ की सूरत देखी, अली ने कनीज़ की सूरत देखी, उठकर खड़े हुए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। घर में आए, सुना है ना, वसीयतें की थी कि अली अबुल हसन अपने हाथ से गुस्ल देना, अपने हाथ से कफन पहनाया। घर में आए, मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप रो रहे हैं, बस मैं आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ। वसीयत थी ना कि अपने हाथ से गुस्ल देना। जिस मकाम पे अली जिस हुजरे में गुस्ल दे रहे थे ना, बाहर अली के चाहने वाले सहाबी खड़े थे। मख्तल कहता है एक मरतबा गुस्ल देते थे, अली ने बुलंद आवाज़ से गिरिया किया। देखो आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। दोस्त का काम यह है कि अगर दोस्त पर कोई मुसीबत का वक्त आ जाए तो उसे तसल्ली दें। जैसे ही अली ने बुलंद आवाज़ से रोना शुरू किया ना, वो अली के चाहने वाले दोस्त जो दरवाजे के बाहर खड़े थे वही तो पुकार के कहने लगे कि मौला आप तो फातेह खैबर हैं, आप तो सैयदुस साबरीन हैं, मौला आप फातेह खैबर, आप तो बदर हुसैन के माल फातेह हैं, आप रो रहे हैं। और रोकर कहने लगे मैं क्या करूं, मैं करना तो चाह रहा हूं सब्र, लेकिन पहलू का ज़ख्म मुझे सब्र करने नहीं देता। अपने हाथ से गुस्ल दिया, अपने हाथ से कफन पहनाया, जनाजा तैयार हो गया। किसका जनाजा? बिन्त रसूल का जनाजा। हुजरे में जनाजा तैयार है, बस मिंबर से उतर रहा हूँ। खुदा आपकी पुरसे को आपकी इस बात को कबूल फरमाए। जनाजा रख कर अली ने एक जुमला कहा जो मकतब में है, कहने या ज़ैनब या हसन या हुसैन या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम हलुम्मू इला ज़ियारत उम्मिकुम, बच्चों आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। छोटे बच्चे हैं ना, हसन, हुसैन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम। हसन 7 साल के, हुसैन 6 साल के, ज़ैनब 4 साल की, उम्मे कुलसूम 2.5 साल की। जनाजा रख के कहने लगे बच्चों आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर दो। मख्तल कहता है कि 2 बच्चे आ गए माँ का चेहरा देखने। घर की कनीज़ कहती है कि 2 बच्चे आ गए अपनी माँ के चेहरे को देखने के लिए। हसन आ गए, उम्मे कुलसूम आ गई, और 2 बच्चे वहीं दरवाजे पर खड़े रहे। छोटे बच्चे का नाम समझ में आया। हसन आ गया, उम्मे कुलसूम आ गई, हुसैन वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा। मेरे मौला ने आवाज दी बच्चों आओ अपनी माँ का दीदार करो। एक बेटा हुसैन ने पुकार के आवाज दी, बाबा हम उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक अम्मा हमें पैसे ना बुलाए, जैसे मरियम ने ईसा को बुलाया था। एक मरतबा बंदे का फन टूट गए, एक हाथ से हुसैन को बुलाया,
پروردگار اس عبادت کو قبول فرما. بلند آواز سے الہی ہم بولے پروردگار اس عبادت کو قبول فرما. جو بیمار ہو ان کو بے حق بیمار کربلا صحت کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہو ان کے قرضوں کو ادا فرما. ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما اور ان کے ظہور کو ہم سب کے لیے باعث شامل